اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 7ویں جماعت کا درس شاہ ہمدان جو پرسوں سے ہم نے شروع کیا ہے، آگے آج ہم مذکورہ سبق کو پڑھیں گے۔ تو بچوں، حسب دستور پہلے آج کے درس کی بلند خوانی ہوگی، اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ مذکورہ سبق میں کون کون سے نئے الفاظ ہیں، ان کے معنی آپ کو بتائیں گے، اور اس کے بعد مذکورہ سبق کا سیاق و سباق، ترجمہ اور تشریح سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ شاہ ہمدان پہلی بار سلطان شہاب الدین کے دور حکومت میں کشمیر تشریف لائے۔ اس دوران انہوں نے یہاں صرف 4 مہینے تک قیام کیا اور یہاں سے فیروز پور پنجاب چلے گئے۔ دوسری مرتبہ کشمیر آنے کے وقت وہ یہاں 2.5 سال تک ٹھہرنے کے بعد 783 ہجری میں لداخ چلے گئے۔ شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ 785 ہجری میں تیسری بار وارد کشمیر ہوئے، لیکن صحت خراب ہونے کی وجہ سے وہ زیادہ دیر تک یہاں قیام نہیں کر سکے۔ 786 ہجری میں ان کا انتقال ختلان میں ہوا اور وہیں پر دفن کیے گئے۔ انتقال کے وقت ان کی عمر 72 سال تھی۔ انتقال کے وقت ان کے دہان مبارک پر کلمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جاری تھا۔ کشمیر اور کشمیریوں پر امیر کبیر میر سید علی ہمدانی شاہ ہمدان کے کافی احسانات ہیں۔ سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ انہوں نے یہاں کی اکثر آبادی کو اسلام کے دائرے میں شامل کیا۔ کشمیر آنے کے وقت ان کے ساتھ 100 سادات تشریف لائے تھے، جنہوں نے یہاں کے دور دراز علاقوں میں نہ صرف اسلام پھیلایا بلکہ مختلف علوم و فنون کے بارے میں بھی جانکاری دی۔ شاہ ہمدان اور ان کے ساتھیوں نے کشمیر کی تہذیب و تمدن، ثقافت، صنعت و حرفت، دستکاری اور رہن سہن کو بڑی حد تک متاثر کیا۔ شاہ ہمدان عربی اور فارسی کے ایک بڑے عالم تھے۔ ان دنوں زبانوں میں ان کی تصانیف کی تعداد 170 بتائی جاتی ہے۔ ان دونوں زبانوں میں ان کی تصانیف کی تعداد 170 بتائی جاتی ہے، تاہم ان کے جو رسالے دستیاب ہیں ان کی تعداد 80 کے قریب ہے۔ وہ نثر نگاری کے علاوہ شعر و شاعری کے ساتھ بھی دلچسپی رکھتے تھے۔ اوراد فتحیہ، ذخیرۃ الملوک، مشارب الاذواق، مکتوبات امیریہ، رسالہ دہ قاعدہ، چہل اسرار، رسالہ منہاج العارفین، کشف الحقائق، روض الفردوس اور منازل السالکین وغیرہ ان کی مشہور کتابیں ہیں۔ تو بچوں، آج کے درس کی یہ بلند خوانی ہوئی۔ تو آج کے سبق میں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ نئے الفاظ کون کون سے ہیں۔ انتقال کے معنی ہیں نقل کرنا، گزر جانا، وفات پانا۔ احسانات یعنی کہ یہ احسان سے نکلا ہے، احسان واحد ہے، اس کے جمع ہے احسانات، یعنی کہ فائدے، منتیں جس کو ہم کہتے ہیں۔ اسی طرح سے لفظ ہے علوم، یہ کل بھی ہم نے پڑھا ہے۔ علوم جمع ہے علم کی، علم علوم۔ اس طرح سے فنون جمع ہے فن کی، فن فنون۔ اسی طرح سے دستکاری کے معنی ہے ہاتھ سے کیا ہوا کام۔ سادات سید کی جمع ہے، سید
سادات. اس طرح سے لفظ ہے تصانیف. تصانیف تصنیف کی جمع ہے. بک کتاب جس کو ہم کہتے ہیں جو کچھ لکھا جاتا ہے. دستیاب جس کو ہم انگریزی میں اویلیبل کہتے ہیں جو موجود ہو. تو بچوں یہ آج کے اس درس سے کچھ نئے الفاظ تھے تو درس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. جب شاہ ہمدان پہلی بار کشمیر آئے تو یہاں پر سلطان شہاب الدین کی حکومت تھی. تو اس دن وہ 4 مہینے یہاں رہے. یہاں سے فیروز پور پنجاب چلے گئے، یعنی پھر کشمیر سے نکل کر سیدھے پنجاب کی اور بڑھ گئے. جب 2.5 سال کا وقفہ گزر گیا تو وہ دوبارہ کشمیر آئے. تب 783 ہجری تھا. اس دن وہ لداخ چلے گئے. پھر 785 ہجری میں تیسری بار وارد کشمیر ہوئے. یعنی کہ آپ سے کل سوال پوچھا جائے گا شاہ ہمدان کتنی بار کشمیر آئے، تو یاد رکھیے بچوں شاہ ہمدان 3 بار کشمیر وارد ہوئے. چونکہ آخری بار جب وہ یہاں آئے 785 میں تو ان کی صحت خراب ہو گئی، اس لیے زیادہ دیر تک نہیں رک سکے. تو واپس جا رہے تھے کہ ختلان کی جگہ پر 786 ہجری میں ان کا انتقال ہو گیا اور وہ ختلان میں ہی دفن کیے گئے. اس وقت ان کی عمر 72 سال تھی، 72 ایئرس. نیک لوگ جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ جب ہم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں تو ہماری زبان پر کلمہ ہو. ہمیں بھی یہ دعا اللہ سے مانگنی چاہیے کہ جب ہم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو ہمارے دہان پر، ہمارے منہ پر، ہماری زبان پر کلمہ حق ہو. ہم بھی کلمہ پڑھتے پڑھتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے پڑھتے وفات ہو جائیں تو یہ مسلمان کی ایک بہت بڑی شان ہوتی ہے. وہ بار بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے تھے مرتے وقت بھی. کشمیریوں پر ان کا زبردست احسان ہے کیونکہ انہوں نے ایک تو کشمیریوں کو اسلام کے دائرے میں لایا. آج بھی ہم سن رہے ہیں اور یہ بہت مشہور بات ہے، کشمیریوں کو برہمن قوم کے نام سے آج بھی جانا جاتا ہے. کہتے ہیں کہ یہاں پر برہمن قوم ہی آباد تھی، اس لیے کشمیریوں میں کہا جاتا ہے کہ وہ خصائل اب بھی موجود ہیں. تو یہ تو شاہ ہمدان کی ہی محنت ہے، اسی کا احسان ہے کہ وہ یہاں آئے، یہاں کے لوگوں کو اسلام سکھایا، اسلام کے دائرے میں لایا. اتنا ہی نہیں، انہوں نے اسلام سکھانے کے ساتھ ساتھ یہاں مختلف جو اس کے ساتھ جو سادات تھے، 100 لوگوں کی ایک جماعت جو اس کے ساتھ تھی، جو عالم بھی تھے اور فنکار بھی تھے، دستکار بھی تھے. انہوں نے کشمیری کو علم بھی سکھایا، فارسی کا علم سکھایا، عربی کا علم سکھایا اور اس کے علاوہ دوسرے فن جو ہیں، دوسرے فنون لطیفہ جو ہیں وہ بھی سکھائے، یعنی ہاتھ کا کیا ہوا کام. کشمیر میں آج بھی بہت سارے کام وہ ہیں جن کو شاہ ہمدان سے منسوب کیا جاتا ہے یا ان سادات سے منسوب کیا جاتا ہے. کشمیر میں اب آج بھی کچھ ایسے محلے ہیں جن کو ان فنون لطیفہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. مثلا یہاں ہے سری نگر میں شیش گری محلہ ہے. تو شیشہ گری، شیشے کے ساتھ شیشوں کا کام کرنا یہ ایک فن ہے. تو نقاش پورہ ہے، تو جو لکڑی میں نقاشی کا کام کیا جاتا ہے، نقش نگار. کاغذ گری محلہ ہے جو کاغذوں کا کام کیا جاتا ہے، یعنی کہ ان فنون کے نام پر محلوں کے نام پہ رکھے گئے. جو کشمیر میں جو نقش و نگاری کا کام ہے، جو ہاتھ سے کی دستکاری جو کی جاتی ہے، نمدہ بنانے، نمدہ سازی ہے،
قالین بافی ہے اور باقی دیگر فنون لطیفہ ہیں، یہ ایران سے یہاں آئے ہیں اور انہی سادات نے یہاں یہ لائے ہیں۔ اس طرح سے ہم اس میر کبیر میر سید ہمدانی کے بہت کشمیری پر ان کے بہت سارے احسانات ہیں۔ انہوں نے نہ صرف دین کا پرچار کیا، یہاں کے لوگوں کو فنون لطیفہ سے آشنا کیا، بلکہ انہوں نے بہت ساری کتابیں بھی لکھی ہیں۔ وہ شاعر بھی تھے اور نثر نگار بھی تھے۔ آج بھی ہم مسجدوں میں صبح سویرے جب نماز ادا کی جاتی ہے تو نماز کے بعد اوراد شریف پڑھتے ہیں، اوراد فتحیہ ہم پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ حلیم الکریم، لا الہ الا اللہ خیر الرازقین۔ یہ اس طرح سے اللہم لک الحمد حمدا یوافی نعمک و یکافی مزید کرمک احمدک بجمی محمدک ما علمت منہا وما لم اعلم والا جمی نعمک ما علمت منہا وعلم والا کل حال۔ یہ ایک بہت بڑی اوراد ہے، تو جس میں چیدہ قرآن شریف کے آیات ہیں، تو یہ اوراد فتحیہ آج بھی کشمیری لوگ مسجدوں میں صبح سویرے پڑھتے ہیں۔ ایسی اور بھی بہت ساری کتابیں جو انہوں نے لکھی ہیں، جن کا نام میں نے اس بلند خانی میں لیا۔ تو بچوں، اس طرح سے ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ یہ جو اولیاء کرام تھے، ان کے ہی نام پر کشمیر کو پرور کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ہم اپنے کشمیر کو پرور کا کہتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ یہاں یہ سادات کی سرزمین ہے، یہ اولیاء کی سرزمین ہے، اور یہاں کے لوگ جو ہیں ان میں انہی اولیاء کرام کے خصائل موجود ہونے چاہیے، اس لیے اس کو پرور کا نام کہا جاتا ہے۔ اور یہ پرور کا درجہ جو اس کو دیا گیا ہے، اس میں کہیں نہ کہیں شاہ ہمدان کا ہاتھ ہے۔ تو مجھے امید ہے بچوں کہ آپ کی سمجھ میں آج کا درس ٹھیک طرح سے آیا ہوگا، تو کل ہم انشاءاللہ اس کے درس سے سوالات کریں گے۔ خدا حافظ۔